لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. قال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مبارک ہو مومنوں، آئی ہے شب برات. مبارک ہو مومنوں، آئی ہے شب برات. رحمت خدا بن کے چھائی ہے شب برات. رحمت خدا بن کے چھائی ہے شب برات. رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے: مانگ لو، ہم نے بنائی ہے اسی لیے شب برات. مانگ لو، ہم نے بنائی ہے اسی لیے شب برات. حاضرین کرام، معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب کی، خوب کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک اور برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور ہم ہماری نافرمانی کرنے والے بندوں کو ہم ڈراتے ہیں قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے. اور یہ مبارک رات وہ مقدس رات ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ فیصلے والی رات ہے، یہ بجٹ والی رات ہے. اس مبارک رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، حدیث شریف میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی تقدیریں لکھ دیا کہ کون کب پیدا ہونے والا ہے، کب مرنے والا ہے، کتنی عمر پانے والا ہے. کہ 50,000 برس پہلے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا. پھر آج رات فیصلے کرنے سے کیا مراد؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ چیز لوح محفوظ پہ محفوظ تھی. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ اس سال جو معاملات ہونے والے ہیں، کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانے والا ہے، کون بیماری سے شفا پانے والا ہے،
کون سعادت ہو کر نیک بخت ہو کر مرے گا، کون بدبخت ہو کر مرے گا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد فرماتا، تو فرشتوں کے سپرد فرمانے کی وجہ سے اس کو فیصلے کی رات کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا، آج کی رات فرشتوں کے علم میں وہ فیصلے لائے جاتے ہیں۔ اب رہا کہ قرآن کا نزول، تو اس بارے میں قرآن کریم کی دوسری آیات اور مشہور احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کا نزول نازل ہونا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ پھر آج یہ مبارک رات میں قرآن کے نزول کا کیا مطلب، تو اس کی توجیہ اور تفسیر، اس کی وضاحت مختلف مفسرین نے کیا ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نازل کرنے کی تجویز اور پروپوزل فرشتوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اے فرشتوں، میں ایک مقدس کتاب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والا ہوں۔ تو یہ تجویز کی رات تھی آج کی رات۔ حقیقت میں قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا، کیونکہ مشہور احادیث سے قرآن کریم کی مختلف آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا۔ تو پھر آج کی رات کا نزول قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تجویز رکھتا ہے، تو اس تجویز رکھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکت والی بنا دیا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے تو وہ برکت والی رات ہے ہی، لیکن آج کی رات تجویز ہوئی، پروپوزل پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اس کی وجہ سے آج کی رات کو بھی برکت والی رات کہہ دیا گیا۔ اور پھر اب رہا کہ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس تعلق سے بھی مختلف مفسرین فرماتے ہیں کہ اس رات کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ فیصلے کی رات ہے، اس میں تمام بنی آدم کے اعمال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اور شب قدر کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، چند بندوں کو اس برکت والی اس رات سے محروم رکھتا ہے، جادوگر، مشرک، کاہن، نجومی، فلاں فلاں فلاں، اس رات کے تعلق سے بھی آتا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس کے دونوں میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے چنانچہ عبد الرحمن مبارک پوری جو غیر مقلدین اہل حدیث کے بڑے پیشوا ہیں، اور وہ ترمذی شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی انہوں نے شرح گائیڈ لکھی ہے، تو اپنی کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں کہ آج کی رات کے مقدس ہونے کے تعلق سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غیر مقلدین کے پیشوا اور ایک بڑے محدث شمار کیے جاتے ہیں ان کے پاس، جنہوں نے حدیث کی ترمذی شریف کی بڑی کئی اس میں جلدوں میں انہوں نے شرح لکھی، تو وہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی جس کی کتاب کا نام ہے اس میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات کے تعلق سے جو احادیث شریفہ آئی ہیں اس کے تعلق سے انکار نہیں کیا جا سکتا آج کی مقدس رات کے تعلق سے، اور فیصلے کے تعلق سے بھی جو احادیث میں آیا ہے تو ہم انکار نہیں کریں گے، ہاں البتہ ہم دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات کے فیصلے آج کی رات کرتا ہے، دینی معاملات کے فیصلے شب قدر میں کرتا ہے۔ فیصلے آج بھی ہو رہے ہیں، فیصلے اس وقت بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے لکھا کہ اجمالی طور پر، سرسری طور پر آج کی رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور تفصیلی طور پر شب قدر میں کیے جاتے ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علماء مفسرین نہیں، یہ غیر مقلدین کے پیشوا اور محدث لکھ رہے ہیں۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ آج کی رات کے
फजीलत, उसकी बरकत और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश वाली रात के होने में किसी को इनकार नहीं। हाँ देवबंदी हजरात हों, हाँ तबलीगी हजरात हों, हाँ गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हों, उन्होंने भी मुख्तलिफ अहले हदीस के पेशवाओं ने अपनी किताबों में लिखा कि कसरत से हदीसें आज की रात के ताल्लुक़ से आई है, तो आज की रात की फजीलत के ताल्लुक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये और बात है कि उनमें से बाद लोगों ने कहा कि इज्तिमाई तौर पर मनाना चाहिए या इनफरादी तौर पर, तो उनमें से बाज़ का ये नज़रिया है कि इज्तिमाई तौर पर मनाई जा सकती है, लेकिन अक्सर लोगों का अहले हदीस के पेशवाओं का ये नज़रिया है कि रात की अहमियत तो मुसल्लम है, तन्हाई में इनफरादी तौर पर आज रात को मनाना चाहिए। तो आज की इस रात के ताल्लुक़ से ये हमारे अकाबिर तो ये शुरू ही से इस रात की का एहतमाम करते हैं और एहतमाम करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन वो हजरात जो इनकार करते थे और आज भी इनकार कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के पेशवा और उन्हीं के इमाम के जो दर्जे में रखते हैं, उनके जो कायद है, रहनुमा हैं, उन्होंने भी क्योंकि उन्होंने भी अहादीस का मुताला किया है। अब जिनको इल्म की और अहादीस की खो भी नहीं लगी, वो अपनी कम इल्मी की वजह से सरासर इन रातों का इनकार कर देते हैं। लेकिन उन्हीं में के वो हजरात जिनको कुछ इल्म का चस्का लगा है, कुछ हदीस का उन्होंने मुताला किया है, तो मुताला करने के बाद मजबूर होकर इस बात पर उन्होंने कलम उठाया और लिख दिया कि आज की रात के ताल्लुक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब गौर कीजिए, चुनाचे इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी मुक़द्दस हैं जिसमें रब तबारक व तआला बंदों की दुआ कबूल फरमाता है। 5 रातें कौन फरमा रहे हैं? इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। और फरमाते हैं, एक तो रजब की पहली रात, शाबान की 15वीं शब, जुमे की शब और दोनों ईदों की रात, लैलतुल फित्र और लैलतुल ज़ुहा, बकरीद की रात और ईद उल फितर की रात, और जुमा, रजब और शाबान की 15वीं शब ऐसे मुक़द्दस रातें हैं इसमें रब तबारक व तआला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है। इमाम शाफ़िई का कौल। अब इस रात के ताल्लुक़ से अहादीस में जो हमको जिक्र मिलता है, उन अहादीस शरीफा से जिनको मोतबर किताबों में नकल किया गया है, मसलन सबसे बड़ी पहली किताब तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा, बैहक़ी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, कंजुल उम्माल, ये सब तिरमिज़ी और इब्ने माजा तो सही हदीसों की 6 किताबों में से 2 किताबें, तिरमिज़ी और इब्ने माजा। ये सही हदीस सिहा सित्ता जिसको कहते हैं, हदीस की 6 सही किताबें जिसको सब मुसल्लम तस्लीम करते हैं, वो 6 सही हदीस की किताबों में से 2 सही हदीस की किताबों में आज की फजीलत के ताल्लुक़ से वज़ाहतन जिक्र आ रहा है। एक तिरमिज़ी शरीफ, दूसरे इब्ने माजा। अब इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुसनद में, बैहक़ी ने शोबुल ईमान में और कंजुल उम्माल में, ये इसके अलावा और कई दीगर अहादीस की किताबों में आज की रात के ताल्लुक़ से फजीलत मिलती है। और यही नहीं, हमारे अकाबिर ये सदा बरसा बरस से, सदियों से इस रात के एहतमाम और उसके लिए एहतमाम करते आए हैं। और अभी इमाम शाफ़िई का क़ौल नक़ल किया गया, इमाम हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी गुनियतुत तालिब इल्म में ज़िक्र करते हैं
آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے۔ اور اب غور کیجئے، اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر، ہاں وہ امام شافعی ہو، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان سبوں نے اپنی اپنی کتابوں میں احادیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں، کہ آج کی رات کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آج کی رات روئے زمین پر آئے اور حضور کے دولت کٹے پر حاضر ہو کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھائیے، دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی وہ مقدس رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آسمان 300 رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، حضور پاک علیہ السلام نے نظر مبارک اٹھا کر دیکھا، آسمان دنیا میں رحمت کے دروازے تمام 300 کھل چکے تھے۔ اور پھر اس شب کے آخری حصے میں پھر جو دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ آسمان دنیا کی طرف نظر دوڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، 8 جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، دوزخ کے دروازے 7 ہیں۔ دوزخ میں جانے والے زیادہ ہیں لیکن دروازے اس کے کم ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد کم ہے لیکن دروازے اس کے زیادہ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تاکہ جنتیوں کو جانے میں کوئی مزاحمت اور تکلیف نہ ہونے پائے، آسانی سے وہ جنت کے دروازوں میں داخل ہو جائے۔ اور جنتیوں کے، جہنمیوں کے لیے دوزخ کے دروازے کیوں رکھے گئے ہیں کثرت کے ہونے کے باوجود؟ تاکہ ان کو ڈھکل کر ان کو اندر داخل کیا جائے۔ یہ جنتیوں کے اعزاز کے لیے، ان کی عظمت کے لیے 8 دروازے ہیں، اور جہنمیوں کی کثرت کے باوجود 7 دروازے رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو دھکم پیلی کرتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نظر مبارک اٹھا کر آسمان دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جنت نظر آ رہی ہے، تمام جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے آگے ذکر کرتے ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین میں کہ وہ 8 دروازوں پر ایک ایک فرشتہ ٹھہر کر خوشخبری سنا رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہر دروازے پر کھڑے ہو کر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مبارک ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کیا کہ مبارک ہو آج کی رات میں جو قیام کرنے والوں کے لیے۔ دوسرے دروازے سے ندا ہوتی ہے مبارک ہو آج کی رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے۔ تیسرے دروازے سے آواز آتی ہے مبارک ہو سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر آواز آتی ہے مبارک ہو قاعدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر 5ویں دروازے سے آواز آتی ہے مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو رب کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ 6ویں یا 7ویں دروازے سے آواز آتی ہے گڑ گڑانے والوں کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں تسبیح تحلیل کرتے ہوئے رات میں شب بیداری کرنے والوں کے لیے مبارکباد ہو۔ ہر دروازے سے یہ خوشخبریوں کی ندائیں فرشتے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ روایت دیگر حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، لیکن امام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے بنیۃ الطالبین میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اور پھر ابن ماجہ شریف کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، یعنی آج کی رات جب شب برات ہو، شعبان کی 15ویں شب ہو، تو قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو، صوموا یومہا، دوسرے دن روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ آگے نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل إلى سماء الدنیا، جو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لحاظ سے آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا، اپنی شان کے لحاظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کے رزق میں کشادگی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اپنی مصیبت کو میرے سامنے رکھے میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی فلاں حاجت والا کہ میں اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری کروں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی نداؤں کا طلوع فجر تک صبح تک جاری رہتا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی بات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے کہ ہم بخشنے کے لیے تیار ہیں، توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، معافی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہے کوئی ہم سے معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی ہم سے توبہ استغفار کرنے والا؟ وہ سقی کا دربار کو دیکھیے کہ بن مانگے وہ عطا کر رہا ہے، اور اپنے دربار میں ایسا عام اعلان کر رہا ہے کہ آج کسی کو خصوصی طور پر نہیں بلکہ عمومی طور پر ہر ایک کی نجات اور ہر ایک کی بخشش کا پروانہ یہاں دے دیا جائے گا۔ اب جب کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو صدقے دل سے سچے دل سے توبہ کر لے گا، آج ہم اس کو نجات کا پروانہ دینے کے لیے تیار۔ اعلان ہو رہا ہے، ندائیں ہو رہی ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ آج کی رات کا اہتمام کرتے ہیں کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ ارے یہ معاملہ تو ہر روز ہر شب میں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شب کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت بھی اعلان کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر یہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آنا یہ کوئی عام بات خاص بات نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں آتا ہے، تو پھر آپ اس شب کا اہتمام کیوں کرتے؟ ہر شب جب اللہ تعالیٰ آسمان پر آ رہا ہے آپ اس شب کا اس رات کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ ہر شب میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں آتا ہے کہ جس میں ہم جیسے بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے وہ خاص بندے رہتے ہیں جو رات کے وقت میں 4 بجے رات کو 3 بجے رات تہجد کے وقت میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں وہ رحمتوں کی بارش کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت ہی کم بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ خاص بندوں کے لیے وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری رحمت سے صرف خاص بندے مستفیض ہو، میری رحمت سے صرف خاص بندوں کو یہ اس کا اثر ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری رحمت سے عام بندوں کو بھی فائدہ ہو جائے، اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے شب برات میں مغرب ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں کہ خاص بندے تو میرے رات میں شب بیداری کر کے میرے مجھ سے رحمت کا حصہ لیتے ہیں، آج میں تمہارے لیے عام مومنین کے لیے میں آج رات شب مغرب کے ساتھ ہی نزول جلال کرتا ہوں، اور تم کو بھی اپنی رحمت سے حصہ دینے کے لیے آج میں آسمان دنیا پر نزول کیا ہوں۔ تو یہاں پر آج کی رات میں عام مومنین کو حصہ مل رہا ہے، ہر رات میں خاص لوگ حصہ پاتے ہیں، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عام مومنین کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو آسمان دنیا کی معراج کروائی، آپ کو وہاں کا سیر کروائی گئی، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔
علماء فرماتے ہیں کہ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس میں سے روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رجب کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی عبادتوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ وہ تو ہمیشہ دن رات عبادت میں رہتے تھے، لیکن اور خصوصی طور پر رجب کے مہینے، شعبان کے مہینے سے تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان کی، روایتوں میں آتا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رجب کی 26ویں رات 27ویں شب کو شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو آسمان دنیا کی معراج کرائی اور عرش کے اوپر لامکان میں لے جا کر اپنے دیدار خاص سے آپ کو مشرف کیا، ہم کلامی سے مشرف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کا دیدار حضور پاک علیہ السلام کو کروایا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ حضور پاک علیہ السلام کو رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، ہم کلامی بھی ہوئی، اور ایسا دیدار ہوا کہ جو دیدار کوئی اور نبی یا ولی نہیں کر سکا، کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ملاقات کیا تھا۔ اپنے حبیب سے ملاقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، چونکہ اس مہینے میں ہم نے اپنے حبیب سے ملاقات کیا، تنہائی میں ان سے ہم کلامی کیا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا مہینہ۔ اور شعبان، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور کیوں فرما رہے ہیں میرا مہینہ ہے، کیوں فرما رہے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ شعبان میں، رجب میں حضور اللہ کے پاس جا کر اللہ کی رحمت کا حصہ، دیدار کا حصہ پائے تھے۔ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنی رحمت کا حصہ اپنے محبوب کی امت کو دے رہا ہے، اپنے محبوب کی امت کو وہ رحمت کا حصہ عطا فرما رہا ہے۔ اور تو رجب کا مہینے میں حضور کے وہاں پر جانے کی وجہ سے رجب کا مہینہ اللہ کے پاس محبوب ہوا، اور محبوب کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ محب بھی وہ چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو حضور کے دیدار کی وجہ سے، حضور کے ہم کلامی کی وجہ سے اللہ کے پاس محبوب ہو گیا۔ اور چونکہ شعبان کے مہینے میں، شعبان کے مقدس مہینے میں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقدس رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، رحمتوں کی بارش برساتا ہے، مغفرتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کی جانے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو امت محمدیہ کو یہ انعامات مل رہے ہیں، اس انعامات اور سرفرازی کی وجہ سے حضور خوش ہو کر فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ۔ تو یہاں پر ابن ماجہ کی روایت میں آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آج کی رات اعلان کر رہا ہے، ندائیں کر رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صدق دل سے توبہ کی ضرورت ہے، سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ تو ابن ماجہ شریف کی روایت ہوئی۔ اور پھر دوسری روایت ترمذی شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آج کی رات حضور پاک علیہ السلام کی میرے یہاں باری تھی، حضور پاک علیہ السلام کی میرے یہاں باری تھی، اور حضور میرے ساتھ بستر پر محو استراحت کے آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نیند سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بستر پر حضور پاک علیہ السلام رونق افروز نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی، آج کی رات تو میرے پاس حضور آرام فرماتے ہیں، میری معیت اور صحبت میں رہتے ہیں، آج کی رات حضور کہاں تشریف لے گئے؟ میں خوف میں آ گئی، مجھے خوف اور ڈر ہونے لگا کہ حضور کہاں پر تشریف لے جا چکے۔ چنانچہ میں باہر نکل کر دیکھتی ہوں تو
تو کیا دیکھتی ہوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ کہاں پر جا کر؟ جنت البقیع، یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، تو وہاں کے قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا قریب جاتی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سجدے میں جا کر دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ثنا اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور پھر پاکی ثنا بیان کر کر حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے باری اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تیری حمد بیان کر رہا ہوں، تیری ثنا بیان کر رہا ہوں، تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں، لیکن کما حق ہو تیری تعریف اور ثنا تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ تیری تعریف، یہ تو ہی اپنی تعریف کو تو کما حق ہو بیان کر سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو وہ ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کیا ہے وہ تیری ذات ہے، ہم تیری تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پھر اب اپنے امت مرحومہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں مغفرت کی۔ میں قریب گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے؟ اتخافین، کہ تم خوف میں آ گئی، کہ تم گھبرا گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ آپ بستر پر میرے ساتھ تھے، تو میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو آپ کو بستر پر نہ پایا، تو میں پریشان ہو کر آپ کی تلاش میں یہاں پر نکل گئی تھی، کیا بات ہے حضور کہاں تشریف لے جا چکے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو کہ آج کی مقدس رات کون سی رات ہے؟ آج کی وہ مقدس رات ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہے، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ آج کی مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کے اتنے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے کہ جیسا کہ بنی کلب کے بکریوں میں جو بکریاں مشہور قبیلہ تھا، وہ عرب کے قبیلوں میں بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں میری امت کے گناہگاروں کو آج کی رات مغفرت اور بخشش کا پروانہ ملتا۔ اس وجہ سے میں آج کی رات اپنے مرحوم امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جنت البقیع میں حاضر ہوا۔ تو یہاں پر ایک تو آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام خود عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہے ہیں آج کی وہ مقدس رات ہے عائشہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتا۔ یہ بنی کلب کے ہزاروں بکریاں تھے، اس کے بعد ایک دو بکریاں کے بال ہم گن نہیں سکتے،